السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، ایک بہت عرصے سے پینڈنگ ٹاپک پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے اس کے لیے میں آج حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جناب، پورٹ فولیو کیا کہلاتا ہے؟ پورٹ فولیو یہ کہلاتا ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کا ایک کمبینیشن، ایک مکس بنائیں، ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم جو ہے اس کی مینجمنٹ کرتے ہوئے ہم اپنے رسک کو الٹیمیٹلی ریڈیوس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ فائنینس بیک گراؤنڈ کے لوگ اور انویسٹمنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ یہ بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ایسیٹس پرچیز کیے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ مینجمنٹ کرتے ہوئے ہم اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں اور بزنس رسک کو کم کرتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ برڈ بزنس کے حوالے سے اس میں اس کی کس طریقے سے ہوگی مینجمنٹ، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ابھی پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے کہ جب آپ لائف اسٹاک یا برڈ بزنس میں آ گئے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو ہدایت دی جاتی ہیں، بہت سارے سینئرز نے بھی گائیڈ کیا ہے، ہمارے چینل کے اوپر بھی موجود ہے، کہ پہلے جو ہے کچھ عرصے آپ جو ہے وہ چھوٹے برڈز لے کے اس کے اوپر ٹریننگ کریں، ان کی ہینڈلنگ کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور کون سے سپلیمنٹس وغیرہ ہیں، کون سا سیڈ مکس ہے، کس قسم کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہے جو استعمال کرا کے آپ ان برڈ سے جو ہے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں اور اب آپ اگلے اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں فار ڈوئنگ ویدر پارٹ ٹائم بزنس اور فل ٹائم بزنس، ٹھیک ہے، تو اس کو اب کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اس کے لیے ہم ایک جنرل فارمولیشن استعمال کرتے ہیں 30%، 40%، 30% کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک کمبینیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 30% جو فرسٹ 30% ہوتا ہے اس سے مراد ہماری وہ برڈز ہوتے ہیں جن کی ویلیو مارکیٹ میں کم ہے اور بہت آسانی سے ان کو سیل کیا جا سکتا ہے، یا بالکل سادہ زبان میں بولیں تو جال والے ان کو بہت آسانی سے پرچیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 40% جو ہوتا ہے وہ میڈیم رینج کے برڈز رکھے جاتے ہیں کہ ان کو جال والے بھی پرچیز کر لیتے ہیں اور جو آپ کا نارمل کسٹمر ہے، نارمل بائر ہے یا ریئل بائر ہے، وہ بھی پرچیز کر لیتا ہے۔ الٹیمیٹلی جال والوں کے ریٹ کم ہوتے ہیں اور جو ڈائریکٹ کسٹمر ہوتے ہیں اس کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور باقی جو 30% ہوتا ہے وہ سگنیچر برڈز رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ الٹیمیٹلی جال والے تو نہیں پرچیز کر رہے ہوتے، شاپ والے پرچیز کر لیتے ہیں یا ان کے لیے ہمیں ڈائریکٹ کسٹمر ہی سرچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ لو رینج، میڈیم رینج اور سگنیچر برڈ یا ہائی لیول ہائی رینج برڈز کو جو ہے کے بارے کی مزید اگر ایکسپلینیشن کریں تو اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ایک ہی برڈ کے اندر یہ کمبینیشن بنا لیں۔ لائک فار سے لو برڈ کے اندر اگر ہم جائیں تو ہم پہلے 30% جو ہے وہ سمپل گرین فشر جمع کریں، بہت آسانی سے سب کو پتہ ہے کہ وہ جال کے اوپر سیل ہو جاتے ہیں۔ باقی جو 40% ہے اس کے اندر ہم 20-20 کا ڈفرینس بنا لیں اور 20% جو ہے لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز ہو گئے، ان کو جمع کر لیں۔ البینوز کو جو ہے وہ ہم پھر 20% کے جو بریک ڈاؤن ہے اس کے اندر رکھیں گے، جو سلیب ہے 20% کا، اور اس طریقے سے آپ کا 30 سے 40% جو ہے وہ لو اور میڈیم رینج کے اوپر ہو گیا۔ یہ برڈ جو ہیں وہ جال والے بھی آسانی سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، شاپ والے بھی آسانی سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو کسٹمر ہیں لو رینج ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت مارکیٹ کے اندر موجود رہتے ہیں، تو ڈائریکٹ کسٹمر بھی جو ہے پرچیز کر لیتا ہے۔ اچھا، باقی جو 30% ہے وہ ہم ہائی رینج کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہائی رینج کے اندر آپ کا پار بلو ہو گیا، پال فیلو ہو گیا، یا بھی اور مزید کچھ نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ڈن فیلو ٹائپ کی، تو آپ اس ٹائپ کی ورائٹی جمع کریں۔ الٹیمیٹلی یہ برڈ جو ہے وہ شاپ والے بھی ذرا مشکل سے ہی خریدتے ہیں، جال والے تو الٹیمیٹلی لیتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ برڈز ایکسپورٹ نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ظاہر ان کا ریشو کم ہے کیونکہ ایکسپینسو ورائٹی ہوتی ہے۔ لوٹینو فشری کا جو ہے ایک پیئر آپ کو 3-3.5 ہزار میں مل جاتا ہے، اور جب آپ پال فیلو میں اور اینو میں اور پار بلو کے اندر جاتے ہیں تو وہ 60,000 سے لے کے 1 لاکھ اور 1,20,000 روپے تک کا پیئر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ کسٹمر بھی جو ہے کم ہوتا ہے، شاپ والے بھی مشکل سے پرچیز کرتے ہیں، اور جال والے تو الٹیمیٹلی کرتے نہیں، کیونکہ جال والوں کا جو بیسک بزنس پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، تو وہ ایکسپورٹ جو زیادہ برڈز ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ برڈز نہیں ہو رہے، کہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی کے اندر جو برڈز ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس ہوتے ہیں۔
اچھا، اب اگر چاہیں تو آپ اس کو ڈفرینٹ بسٹس کے اندر بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے کا پورٹ فولیو کے تھوڑا آپ نے جو ہے فنچز لگا لیں، کچھ جاوا رکھ لیے اگر اسپیروز میں ہم بات کریں. پھر فنچز کے اندر ہی جو ہے کافی ورائٹی موجود ہے، گلڈیان فنچز تک ہے. جاوا کے اندر اٹ سیلف اپنی ورائٹی موجود ہے، گرے، سلور، وائٹ، فون کی. تو آپ نے ایک مکس بنا لیا، یا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑی آپ کے پاس فنچز ہو گئیں، تھوڑی آپ کے پاس جاوا ہو گئے، اس کے علاوہ تھوڑا آپ نے جو ہے لو برڈ لگا لیا. بجریز کی بھی جو میوٹیشنز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. کامن بجری آلدو بہت فاسٹ رننگ آئٹم ہے، لیکن اس کی کاسٹ وائبلٹی کو لے کے تھوڑا سا کوسچن مارک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میں یہاں پہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کامن بجری کے اوپر زیادہ ورک آؤٹ کیا جائے. البتہ یہ کہ ان کی جو میوٹیشنز ہیں لائک ہنگرومو یا ایگزیبیشن، اس کے اندر اگر کام کیا جائے تو وہ الٹیمیٹلی بہت اچھی کاسٹ وائبلٹی ہے ان کی. اور سیکنڈ اسٹیپ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ جب آپ لوگوں کو برڈس کی ہینڈلنگ اور مینجمنٹ سمجھ میں آیا تو مینجمنٹ میں یہ پارٹ بھی شامل ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے برڈ جو ہیں وہ کاسٹ افیکٹیو ہیں، جن کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ پازیٹیو آتا ہے، وجہ یہ کہ نیگیٹو آ جائے. بجری کیونکہ ایک ویسے ہی چھوٹا برڈ ہے، آلدو بہت فاسٹ رننگ ہے، لیکن اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ کافی ویک ہوتا ہے. چھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت جلدی جو ہے ویدر کنڈیشن سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور موٹیلیٹی ریشو بھی بہت زیادہ آتا ہے. تو دوستو اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ برڈس ہو گئے، سیم برڈز ہو گئے، یا کسی بھی قسم کے معاملات میں، اور الٹیمیٹلی یہ جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ دوسرے آئٹم مطلب لائک گراؤنڈ برڈس، لائک پیجنس، لائک کیٹل فارمنگ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ یو ول نیور گو آؤٹ آف کیش اینی ٹائم. اگر آپ کے ایکسپینسو برڈ، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں یا سگنیچر برڈ ہوتے ہیں، وہ بکنے میں ٹائم لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سم ٹائم کیش آؤٹ فلو کا ایشو آ جاتا ہے، کیش ان فلو کا آؤٹ فلو کا ایشو آ جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے برڈ کھانا تو روز کھاتے ہیں، دانا تو ان کو روز چاہیے. ان دی سیم ٹائم کوئی برڈ بیمار بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے جب آپ بزنس یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایسا مکس موجود رہنا چاہیے جس کے اندر یو ول نیور گو آؤٹ آف کیش. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس طریقے سے لے کے چلیں مینجمنٹ میں کہ کچھ آپ سستے برڈز رکھیں، لیکن وہ سستے برڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی کاسٹ وائبلٹی نہیں ہو. ظاہر الٹیمیٹلی ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں تو بزنس کے اندر پروفٹ از دا الٹیمیٹ ریزلٹ آف ایوری ایفرٹ. تو پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایسے برڈس کے اوپر اپنا کمبینیشن بنائیں کہ جو کاسٹ وائبل ہوں اور ایزیلی سیل بھی ہو سکتے ہوں، تاکہ آپ کو کیش کی جو انفلو اور آؤٹ فلو ہے وہ آپ کا مینیج رہے، آپ کو دانہ پانی سے نہیں پریشان ہونا پڑے. اور اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ امپلائیز بیسڈ ہیں، مطلب یہ کہ لائک میری ہیں بھی جیسے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر امپلائیز مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی سیلریز ہیں اور عید بقرعید پہ اخراجات بھی آ جاتے ہیں ان کے، اور بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے امپلائی ہے تو اس کے گھر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کی ایک پوری فیملی ہوتی ہے جس کو اس نے سرو کرنا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ ایسا ایک کمبینیشن بنائیں جس کے اندر آپ کے پاس ریگولر کیش انفلو رہے اور آپ کی کسٹمر بیس جو ہے وہ براڈن ہو. جب آپ اس طریقے سے پورٹ فولیو بنا کے کام کریں گے تو آپ کی کسٹمر بیس بھی جو براڈن ہوگی. تو الٹیمیٹلی جب کسٹمر جتنا زیادہ کسٹمر ہوگا آپ کے پاس اتنا ایزی سیلنگ ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، کوالٹی کے اوپر میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کریں، کوالٹی برڈ پروڈیوس کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی کوالٹی کا اپنا ایک ایسنس ہے بزنس کے اندر، اور اس بزنس میں خاص طور کے اوپر. تو دوستو ویسے تو یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سمرائز کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. اس ٹاپک کو لے کے ابھی مزید ویڈیو یا ڈیٹیل ڈسکشنز آفٹر ورڈز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بائی دا ٹائم اپڈیٹ کرتا رہوں آپ لوگوں کو اس حوالے سے. لیکن ایک بیسک جو ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی. اس ویڈیو کا آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. باقی اگر آپ کے مزید کوئی اس سے سوالات ہوں، اگین آئی سے کہ 92 رینج آف پروڈکٹس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، افورڈیبل پرائسز میں بیسٹ کوالٹی سیڈ مکس، سپلیمنٹس، ہینڈ فیڈ وغیرہ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کسی کو فائنینشیل فورڈ کاسٹنگ کروانی ہے، فائنینشیل فیزیبلٹیز بنوانی ہے، یا اور ڈیٹیل میں اس بزنس کے انسائٹس کو سمجھنا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آلریڈی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں. میرا جو کمرشل نمبر ہے واٹس ایپ کے اوپر اویلیبل ہے، اور میں اس کے اوپر بہت فاسٹ رسپانس کر رہا ہوں، تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھے گا.
اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا سوچ سمجھ کے طریقے سے. چاہے تو شوق کریں تو بھی اس طریقے سے کریں کہ یو ول نیور گو آؤٹ آف کیش, یا وہ آپ کی یا آپ کی فیملی کے لیے مصیبت نہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شوق بھی کریں, شوق کرنا چاہتے ہیں شوق کریں, بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس کریں, لیکن جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کریں. برے وقت کے ساتھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور اچھے وقتوں میں تو آج کل لوگوں کو سامنے ہی ہے سب کچھ. کہ دوستوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ, جلدی ملیں گے. اس برڈس انڈسٹری کے حوالے سے ایک اور جو نیوٹریشن ریکوائرمنٹ کا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد میں اسٹارٹ کروں گا. پھر اس کے اکارڈنگلی جو پھر آپ لوگوں کے سوالات ہوں وہ آپ مجھ سے کرتے رہیں. جتنی میری انفارمیشن ہوگی میں اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیر. اپنا اور اپنا پرندوں کا خیال رکھے گا, پیرٹس ہوم کو اور پیرٹس ہوم کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.